تاریخ گواہ ہے کہ حالات اور حکمران بدلتے رہتے ہیں. خلیفہ ہارون رشید نے اپنے بیٹے مامون سے کہا تھا کہ اقتدار کی سب سے بڑی سچائی بے ثباتی ہے. یہ بے ثباتی آزاد کشمیر میں بھی جاری رہی. عوام سڑکوں پہ تھے, اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے. ایک عوامی ایکشن کمیٹی, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات بھی سرفس ہوتے ہیں, لوگ جان سے بھی جاتے ہیں. اسی اسنا میں آزاد کشمیر میں اقتدار تبدیل ہوتا ہے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ اقتدار سڑکوں پر ہونے کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا, بلکہ یہ تبدیلی بھی ہاؤس کے اندر سے آتی ہے. یہ ان ہاؤس چینج آتی ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا جاتا ہے اور نیا وزیر اعظم چارج ازیوم کر لیتا ہے. یعنی اقتدار کی کرسی پہ ایک نیا چہرہ براجمان ہو جاتا ہے. ہاں, یہ سوال ضرور رہیں گے کہ یہ اقتدار کی تبدیلی مجبوری حالات تھی یا پھر کوئی پولیٹیکل اپرچونٹی تھی, کوئی سیاسی اپرچونٹی کے طور پہ کیش کی گئی ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا عوام چاہ رہے تھے کہ اقتدار تبدیل ہو, یا پھر آنے والا الیکشن پیش خیمہ ثابت ہوا اور یہ سمجھا گیا کہ نہیں اب چینج کریں گے, اور ظاہر ہے پھر الیکشنز بھی در پہ دستک دے رہا ہے. ایسے بہت سارے سوالات جس شخصیت سے مجھے پوچھنے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سابق وزیر اعظم جناب ممتاز حسین راٹھور صاحب, جو سابق وزیر اعظم بھی, سابق اپوزیشن لیڈر بھی, سابق اسپیکر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے رہے, ان کے صاحبزادے فیصل ممتاز راٹھور صاحب جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں, وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. فیصل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ سم ٹائم آؤٹ فرام یور بزی اسکیجول. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری اس ریکویسٹ کو قبول کیا کہ سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ یہ نشست کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ جی. جب آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو میں نے سمجھا کہ آپ کو ضرور اس حوالے سے, چونکہ میرا پہلا تعارف ہوگا کسی کے ذریعے, تو آپ کو دیکھا اچھا لگا, پہلے بھی کچھ آپ کے بارے میں سنا بھی تھا, تو یہ میرا آغاز ہی ہے اور میرے خیال میں عوام کے ساتھ کسی ذریعے میرا پہلا تعارف بھی شاید ہی ہوگا. آئی ایم شیور یہ سیٹنگ بہت اچھی ہونے والی ہے. جی انشاءاللہ. آزاد کشمیر اور پھر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ جی. خاطر جمع رکھیں. ہاؤ یو فیلنگ ایز اے پرائم منسٹر؟ یقیناً جی فیلنگ تو اچھی ہے. لازمی بات ہے کہ یہ خوش نصیبی ہے کہ میرے والد کے بعد مجھے یہ دوسری بار یہ موقع ملا, اور میرے خیال میں یہ کوئی معمولی بات نہیں. اس ریاست کے اندر شاید یہ دوسرا خاندان ہے جسے یہ موقع ملا, لیکن فرق یہ ہے کہ میرے والد مرحوم کو اس دنیا سے گئے 26 سال ہو چکے ہیں, اور ان کو وزیر اعظم بنے بھی تقریباً 35 سال ہو گئے. تو اس کے بعد مجھے یہ موقع ملا, لیکن یہ موقع اس طرح سے نہیں ملا کہ شاید جو ایک عام لوگوں کے ذہنوں میں تاثر ہے کہ خاندان سیاست میں تھا, پھر شاید یا نیپوٹزم یا اس طرح سے. میرے والد اس چیز کے خلاف تھے کہ ان کی اولاد سیاست میں آئے, اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی اولاد کو سیاست میں قدم نہیں رکھنے دیا. ان کی وفات کے کئی سالوں بعد ہم دوبارہ سیاست میں آئے, وہ بھی اپنے لوگوں کی خواہش کی بنیاد پر, اور مجبوریاں کچھ ایسی کانسٹیچوئنسی بیسڈ تھیں, اور پھر کرتے کرتے یہ سفر چلتا رہا. اور آج اللہ تعالیٰ نے جب مجھے موقع فراہم کیا تو آپ یقین جانیے کہ میں ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار بھی نہیں تھا, نہ مجھے اندازہ تھا. لیکن یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, چونکہ میری لیگیسی جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ میرے والد پرائم منسٹر تھے. میری لیگیسی میرے والد کا کردار ہے, اور وہ ریاست کے ان چند سیاستدانوں میں ہے جن کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں. انتہائی غریب پرور آدمی تھے. پرائم منسٹر بنتے ساتھ ہی انہوں نے دروازے کھول دیے, اپنا ایک ایک لمحہ لوگوں کے لیے صرف کیا. چلتی راہ میں گاڑیاں روک کر لوگوں کو گلے لگا لیا کرتے تھے. مطلب لوگ ان سے ریاست میں بے پناہ محبت کرتے تھے. اور پھر جس طرح آپ کے کیمرے کا فریم ہے, اسی طرح لوگ مجھے بھی اسی فریم میں دیکھتے ہیں. اور میں اکثر جب یہ مجھ پہ ذمہ داری سونپی گئی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے لیے کیا مشکل ہوگا یہ ذمہ داری پوری کرنا کہ میں ایک ریاست کا وزیر اعظم کے منصب پر ہوں, یا ایسے وزیر اعظم کا بیٹا جو عوام دوست وزیر اعظم تھا, جنہوں نے زندگی لوگوں کے لیے صرف کی. لوگ اسی کانٹیسٹ میں میری اس پوری اس لیگیسی کو دیکھیں گے, اور یقیناً یہ آسان نہیں ہے, لیکن کوشش ہے کہ کچھ نہ کچھ تھوڑی سی لوگوں کو اس کی جھلک نظر آئے. چونکہ میرا یہ یقین ہے کہ ٹائم ٹینور ان کا تھوڑا تھا, لیکن لوگ جس طرح سے انہیں یاد رکھے ہوئے ہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو انسان لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے اس کی ٹینیور میٹر نہیں کرتا. دیکھیے, نرم دم گفتگو گرم دم جستجو آپ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے, اور جیسے آپ نے اپنے والد صاحب کا ذکر کیا, وہ بھی خاصے سادہ منش انسان تھے. اور پھر آپ کے ایک انٹرویو میں سن رہا تھا
کہ ان کے ٹوٹل بینک اکاؤنٹ سے جو پیسے برآمد ہوئے وہ 17,000 روپے تھے, غالباً 17,000 روپیز تھے. اچھا, ان کا اقتدار بھی 9 ماہ طویل تھا, یعنی 9 ماہ میں انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی. اور وہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب ادھر پرائم منسٹر بنتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں کھا جاؤں گا, تو وہ پھر کھڑے ہو کے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ایک 5 فٹ 7 انچ کا بندہ 6 فٹ کے بندے کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کھا جاؤں گا, اور پھر وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے ہیں. سوال بڑا سادہ سا ہے, وہ 9 ماہ تک وزیر اعظم رہے, آپ کے پاس بھی کم و بیش 9 مہینے ہیں, اس کے بعد الیکشنز ہیں, تو ایسی کون سی مجبوری آن پڑی تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو لے کے آتے اور پھر حکومت کا تختہ ہی لوٹ دیتے؟ دیکھیے, ہم خود اس حکومت کا حصہ تھے جو پچھلی کولیشن میں, جب یہ حکومت بنائی گئی تھی نا, اس وقت ایک کورٹ کے فیصلے کی بنیاد پہ اس وقت کے وزیر اعظم نااہل ہوئے اور فوری طور پر نیا حکومت لانی پڑی, اور اسے ایک کولیشن حکومت, ایک فورٹ بلاک تھا جو اس وقت حکومت کا حصہ تھا, اس کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے سپورٹ کیا اور ایک کولیشن حکومت بنائی. اچھا, وہ حکومت جو تھی وہ تقریباً بن تو گئی, لیکن پرائم منسٹر صاحب نے اسے کولیشن حکومت کے بجائے MLAs کی حکومت کا نام دیا جی. اور یہ بارہا انہوں نے کہا کہ یہ کولیشن حکومت نہیں ہے, یہ پیپلز پارٹی نون کی حکومت نہیں ہے, یہ صرف MLAs کی حکومت ہے. اس حکومت کے دوران یقیناً اچھے کام بھی ہوئے, میں اس سے ڈینائی نہیں کروں گا, لیکن عوام سے بے انتہا دوری ہوئی, اور وہ مسائل جو پچھلے 70 سالوں سے کشمیریوں کے لیے کہیں نہ کہیں ایک سوال تھے, ان کی اساس محرومیاں تھیں. کچھ ایسی چیزیں تھیں جس میں کشمیریوں نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے قربانیاں دی. بٹ ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ یہ جو MLAs کی گورنمنٹ بنی, یہ کس کی مدد اور کمک سے بنی؟ دیکھیے, میں سچ بولنے کا عادی ہوں, ہائیبرڈ سسٹم تھا, لیکن آج ہم یہ کہیں تو اس میں بھی کوئی غلط یا ٹھیک کی اگلی ڈیبیٹ ہے, لیکن سسٹم یا نظام جیسا بھی ہو, اگر عوام اس کی آنرشپ نہیں لے گی, اگر لوگ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, تو پھر آپ دیکھ لیں نا, پاکستان میں ایک شخص ہے جو ایک سیاسی جماعت کو چلا رہا ہے, میں ان کے خلاف ہوں, لیکن ایک جھوٹا سچا بیانیہ لے کے لوگ ساتھ کھڑے ہیں. بیانی کی پالیٹکس ہے. نہیں سر, یہ حکومت بنوائی کس نے تھی؟ یہ چودھری انوار الحق صاحب کو پرائم منسٹر اور ان کی MLAs کی گورنمنٹ بنوانے کے پیچھے کون تھا؟ بنوانے کے پیچھے جو بھی تھا, ہم سب چاہتے تھے حکومت میں آنا, کیونکہ ہم ووٹ لے کر الیکٹ ہو کے آئے تھے, اور یہ جو الیکٹیبل پالیٹکس ہے, اس میں سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی کانسٹیچوئنسی ہے اس کے لوگوں کے مسائل اور معاملات. نون اور پیپلز پارٹی کی بڑی تعداد اسمبلی میں موجود تھی. جب وزیر اعظم اس وقت کے نااہل ہوئے, تو اس وقت فورٹ بلاک کو ہم نے سپورٹ کیا حکومت کولیشن میں آنے کے لیے. لیکن آنے کے بعد چونکہ جو بھی حکومت بنتی ہے نا جی, اس کی ایک پالیسی جو بیسکلی پرائم منسٹر اس کو لیڈ کرتا ہے ایز اے ٹیم کیپٹن. اب پرائم منسٹر صاحب کو جو مزاج تھا, سر میں اس سے ذرا پہلے کی بات کر رہا ہوں, آپ 36 ووٹ لے کے پرائم منسٹر بنے جی, وہ انوار الحق صاحب 37 ووٹ لے کے پرائم منسٹر بنے تھے. رات کی تاریکی میں کاؤنٹنگ ووٹنگ کس نے شروع کرائی, اور کس نے کہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کہ انوار الحق صاحب کو ووٹ دینا ہے؟ دیکھیے, یہ تو ہم سب کا بے شک مشترکہ فیصلہ تھا, چونکہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کا پرائم منسٹر آنا آسان نہیں تھا, چونکہ حکومت بھی اس وقت اس فورٹ بلاک کی تھی. اگر ہمارا کوئی پرائم منسٹر نامزد کیا جاتا تو اس پہ اس وقت قانون کے مطابق یہ شاید مشکلات آ سکتی تھی. یقیناً سپورٹ تھی کہیں سے, اس میں انکار نہیں کرتا کہ دوستوں کی سپورٹ تھی. دیکھیے, بلوچستان کے اندر حکومتیں جیسے تبدیل ہوتی ہیں, وہاں بھی کئی دوست مہربان رہتے ہیں. آپ مان لیجئے کہ چودھری انوار الحق صاحب کو پرائم منسٹر بنا کے MLAs کی جو گورنمنٹ بنائی گئی, آپ جیسے کہہ رہے ہیں یہاں بھی دوستوں نے ان نیسیسری انٹرونشن کی. نہیں, دیکھیے, گورنمنٹ بنائی نہیں گئی. گورنمنٹ, میں نے کہا نا کہ کورٹ کے فیصلے کے ذریعے جب پرائم منسٹر ہٹے تو اس وقت گورنمنٹ بننی تھی. تو موجودہ صورتحال میں آپ نے ایک کولیشن حکومت بنانی تھی, بنائی کولیشن حکومت گئی تھی, لیکن انوار الحق صاحب نے اس وقت کی کولیشن حکومت کو MLAs حکومت میں کنورٹ کر دیا. سینس آف آنرشپ جو عوام پارٹیز میں لیتی ہے, دیکھیے جب بھی کوئی سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا, کوئی نظریے کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے, کوئی کسی آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے, کوئی برادری کی, مفاد کی, معاملات کی, بہت ساری چیزیں جو لوگوں کو چوتھے پرائم منسٹر ہیں سر آزاد کشمیر میں. جی, اس ٹینیور کا چوتھا پرائم منسٹر, اس ٹینیور کا چوتھا پرائم منسٹر انوار الحق صاحب اسی ٹینیور کے اندر رہے. 2006 میں بھی انوار الحق صاحب قانون ساز اسمبلی میں تھے, اس وقت بھی 4 پرائم منسٹر آئے تھے. بالکل, یہ دوسری بار ایسا ہوا ہے, دوسری بار ایسا ہوا ہے کہ 4 پرائم منسٹر آئے ہیں. میں پوچھنا صرف یہ چاہ رہا ہوں
کہ وہ انٹرونشن جو بلوچستان میں ہوا کرتی تھی وہ انٹرونشن آزاد کشمیر میں بھی ہونا شروع ہو گئی، جس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ عوام نے غم و غصہ سڑکوں پہ نکالا؟ سر انٹرونشن نہیں تھی. دیکھیے میں نے آپ سے پہلے کہا نا، پہلا حکومت یہ پی ٹی آئی کی کشمیر میں بنی. پی ٹی آئی نے خود پی ٹی آئی نے، عمران خان نے اپنے پرائم منسٹر کو کرپشن کی بنیاد پہ ایلیگیشن لگا کے کی یا نہیں میں وہ بات نہیں کرتا، اپنے پرائم منسٹر قیوم نیازی کو اپنی حکومت نے کرپشن کا ایلیگیشن لگا کے نکالا. دیکھیے نا، یہاں سے آپ سوچیں، اب جو دوسرے پرائم منسٹر آئے ان کے خلاف کورٹ نے ڈیسیجن دیا، وہ کورٹ کے ذریعے جب ڈیسیجن آیا وہ نااہل ہوئے، اور نااہل ہونے کی وجہ اس وقت ایک مختلف تھی، اور اب وہ آپ کے ساتھ ہیں. اب وہ ہمارے ساتھ.